بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جمع و تدوین قرآن کا تیسرا دور یعنی عہد عثمانی پڑھیں گے، جس میں قرآن کریم اپنی جمع و تدوین کے لحاظ سے آخری صورت اختیار کر گیا۔ مکمل طور پر قرآن کریم جو ہے ہر طرح کے شک و شبہ سے اور کسی بھی قسم کے ادھر ادھر بکھرنے سے محفوظ ہو گیا اور قرآن کریم کو ایک ہی قرأت پر جمع کر لیا گیا۔ عہد عثمانی میں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کی تدوین کا اور اس کو ایک لغت پر اکٹھا کرنے کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرح بہت زیادہ فتوحات ہوئیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور فتوحات کے لحاظ سے سنہری دور ہے، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عہد حکومت کے ابتدائی سالوں میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں اور اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ عراق میں، مصر میں، شام میں اور ایران وغیرہ میں فتوحات ہوئیں، اور اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے علاوہ بھی مزید فتوحات ہوئیں، اور اس طرح سلطنت کی حدود میں اضافہ ہوتا گیا اور بہت سی غیر عرب اقوام بھی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اس کی اور دوسری وجہ کیا بنی؟ اس کی قبائل عرب کا اختلاف قرأت۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل سمجھا دوں کہ عرب میں جو کہ بہت سارے قبیلے آباد تھے اور ہر قبیلے کی بولیوں میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ ایک ہی عربی کا لفظ بعض اوقات مختلف لہجے اور تلفظ سے بولا جاتا تھا۔ ملک عرب میں جو قرأت یعنی بولیوں کے حوالے سے جو اختلاف کے وہ 7 گروہ تھے، یعنی عرب میں لوگوں کی بولیوں کے حوالے سے، ان کے لہجوں کے حوالے سے 7 گروہ تھے، اور ہر قبیلہ اپنی قرأت کے مطابق قرآن مجید پڑھتا تھا اور انہیں ایسا کرنے کی اجازت تھی کیونکہ ان کے اختلاف سے قرأت کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یعنی عرب کے لوگ جو عربی بولتے تھے اس میں مختلف لہجے بھی ہوتے تھے اور مختلف تلفظ بھی، یعنی قرآن کریم کا ایک ہی لفظ مختلف لہجوں سے بھی بولا جاتا تھا، 7 مختلف لہجوں سے اور 7 مختلف تلفظ کے حوالے سے، اور یہ اس طرح سے تھا کہ اس میں قرآن مجید کی قرأت میں کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، اس لیے ان لوگوں کو ہر قبیلے کو اپنی قرأت کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی۔ چونکہ یہ لوگ عربی جانتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ ایک لفظ کو اس طریقے سے بھی بولا جا سکتا ہے، اس تلفظ کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غیر عرب لوگ جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنے جس علاقے میں اسلام قبول کیا تھا اسی کی قرأت کے مطابق انہوں نے قرآن کریم سنا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر قرأت کا ان کو پتہ نہیں تھا اور وہ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ جب ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق اور ایران کی شمالی سرحدوں پر جہاد کے لیے گئے، تو وہاں انہوں نے یہ بات ان کی مشاہدے میں آئی کہ جو لوگ غیر عرب ہیں وہ لوگ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جس قرأت اور لہجے میں انہوں نے قرآن کریم کو سنا ہے، تو وہ ہر قبیلہ اپنی ہی قرأت کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دیتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ لوگ آپس میں قرأت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نزاع اور جھگڑا آپس میں بڑھ جائے اور لوگ جو ہیں اس میں قرآن کو بھی یہود و نصارہ کی طرح اس میں بھی اختلاف کرنے لگیں۔ جب وہ واپس آئے وہاں سرحدوں سے تو انہوں نے یہ معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور عرض کی کہ امت کی خبر لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح قرآن مجید میں بھی یہ لوگ اختلاف کرنے لگیں اور اس میں تبدیلیاں کرنے لگیں۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ صورتحال پیش ہوئی تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جیت صحابہ کرام کو، بڑے بڑے صحابہ کرام کو سامنے بلایا اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا، تو ان سب نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا کہ امت کو ایک ہی قرأت پر جمع کیا جائے۔ اگر دیکھیں صحابہ کرام کا بورڈ مقرر کیا جانا، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ امت کو ایک قرأت پر جمع کیا جائے، تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سٹیپ یعنی اگلا اقدام یہ کیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
جو صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکٹھا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگوایا اور صحابہ کا ایک بورڈ مقرر کیا، جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج بنایا گیا، کیونکہ حضرت زید بن ثابت ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے تدوین قرآن کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انجام دیا تھا، اور ان کے تعاون کے لیے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سالم اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ ملا دیا، اور اس طرح اس کمیٹی نے مل کر یہ کام کیا۔ اب اس سلسلے میں یہ اعلان کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ قرآن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کردہ مصحف کے مطابق نقل کیا جائے، اور جہاں جہاں بھی قرأت کا کوئی اختلاف پایا جائے وہاں ایسا کیا جائے کہ جو لفظ مختلف قرأت میں ہو اس کو قریش کی قرأت کے مطابق لکھا جائے اور نقل کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ قریش کی لغت میں، قریش کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، اور جہاں کہیں اس کے علاوہ اختلاف ہو تو وہ سارے اندراج کسی اور قرأت میں لکھا ہو تو وہ مٹا دیا جائے تاکہ اختلاف کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ تو اس کمیٹی نے مل کر یہ کام کیا کہ قرآن کریم کو قریش کی قرأت کے مطابق نقل کیا، اس کا ایک نسخہ بنایا، پھر اس کے بعد اسی رسم الخط کے مطابق مزید اس کی نقول تیار کروائیں، یعنی نقلیں تیار کروائیں، اور مختلف نقلیں تیار کروا کر اسلامی حکومت کے تمام بڑے بڑے صوبوں میں اس ہر نقل کو ایک بڑے بڑے صوبے میں بھیج دیا گیا، اور اس کے مطابق سب کو پابند کر دیا گیا کہ آئندہ قرآن اسی لغت کے مطابق لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کاوش کا، اسی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ آج قرآن کریم میں کسی قسم کے اختلاف کا کوئی شبہ نہیں موجود، اور پوری دنیا میں ایک ہی رسم الخط اور لغت کے مطابق قرآن کریم لکھا جاتا اور پڑھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ قرأت قریش پر نسخہ تیار کر لینے کے بعد اس کی مختلف نقلیں کروا کر تمام بلاد اسلامیہ یعنی بڑے بڑے شہروں میں بھیج دی گئیں، اور اس نسخے کے علاوہ جتنے بھی نسخے موجود تھے مختلف قرأت میں تھے ان سب کو ضائع کر دیا گیا، تلف کر دیا گیا، تاکہ آئندہ کسی قسم کا اختلاف جنم نہ لے سکے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اسی کارنامے کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا پیچھے کہ عہد رسالت میں قرآن کریم کی جمع و تدوین کس طرح سے ہوئی، اور اس میں پھر آگے مزید کیا ترقی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کو حتمی شکل جو دی ہے جمع و تدوین کی اور اس کو ہر قسم کے اختلاف سے پاک کیا ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد عرب چونکہ عربی تھے اور ان کی مادری زبان ہی عربی تھی، اس لیے قرآن کریم پر اعراب شروع میں اور نقطے وغیرہ نہیں تھے۔ جب آہستہ آہستہ اس میں غیر عرب کے لوگ شامل ہوئے تو اس میں اعراب کی اور زبر زیر نکات وغیرہ کی ضرورت پیش آئی، تو اس سلسلے میں اعراب اور نقطے لگانے کا جو عظیم کام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود دولی نے انجام دیا، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ اعزاز جو ہے وہ حضرت حجاج بن یوسف کو ملا، لیکن بہرحال صحیح ترین اس بارے میں یہی ہے کہ اس کا سہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے سر ہے۔ تو آپ نے جمع و تدوین قرآن کے ٹاپک کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں ہم انشاءاللہ فاصل قرآن کا ٹاپک پڑھیں گے۔